الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی دینی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو دین کی بات کو کہنے اور سننے کے لیے بار بار توفیق عطا فرمائے اور اخلاص ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، کیونکہ جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے اسی کا بدلہ اللہ پاک بندے کو بندی کو دیتے ہیں۔ جس عمل میں ریا آ جاتا ہے، نام اور نمود دکھاوے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، مشقت تو آدمی اٹھاتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، لیکن اس پہ اس کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں چاہیے اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ٹٹولنا چاہیے ہمیشہ اپنی نیت کو کہ یہ جو کام، یہ جو بیان میں سن رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، جو یہ عمل میں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اگر اللہ خالص اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر الحمدللہ کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ نہیں اگر غرض کوئی دوسری ہے تو سوائے نام و نمود شہرت کے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہمارے درمیان میں جو مہینہ چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نصیب ہے۔ یہ نسبت اس مہینے کو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لے کر آئے دنیا میں، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ تو پوری دنیا میں مسلمان جانتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کو، تشریف آوری کے مہینے کو، اور وفات کے بھی مہینے کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، گاؤں دیہات میں رہنے والے ہو یا شہر میں رہنے والے ہو، مسلمانوں کو یہ علم ہے، اور علماء کرام کی فکروں سے اور محنتوں سے، یہ جلسوں سے، بیانات کے ذریعے سے ہر ایک کو اس کا علم ہو چکا ہے کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ ولادت باسعادت مبارک آپ کی اسی مہینے میں پیش آئی ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہر سال اس مہینے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث سے، صحابہ اور تابعین سے، خیر القرون سے اس کا کوئی ثبوت ہمارے کو یہ عید کا نہیں ملتا ہے۔ تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو اپنے مسلک بریلویت
کو فخر کرتا ہے اپنے مسلک کے اوپر کہ ہم بریلوی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں۔ تو ایک مسلمانوں میں یہ طبقہ ہے جو ربیع الاول میں 12 تاریخ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتے ہیں، جشن کا اس میں اہتمام ہوتا ہے، چاہے وہ اس میں شریعت اور دین کے دھجیاں اڑ رہے ہوں، چاہے اس میں فرائض چھوٹ رہے ہوں، چاہے دنیا والوں کو میسج اور پیغام غلط پہنچ رہا ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو ہے سو یہ دن ہے، بس آج جشن منائیں گے، عید منائیں گے اور جلوس کی شکل میں نکلیں گے روڈوں پہ، بازاروں میں، باہر میں، گاؤں دیہات میں۔ اب اس میں نہ نماز کی فکر ہم دیکھیں گے، نہ تو ہمارے عمل سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے یہ سوچیں گے۔ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا یہ قرآن اور حدیث صحابہ سے بھی ثابت ہے؟ کیا انہوں نے بھی اپنے دور میں، اپنی زندگی میں آج کے دن یہ کام کو دین اور عبادت سمجھ کے کیا ہے؟ اس پہ ہم تحقیق کریں گے۔ اس سے کوئی جو ہے سو واسطہ نہیں ہے، بس الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو کسی کے 25 مرتبہ زندگی میں یہ مہینہ آیا اور وہ لوگ برابر عید مناتے رہے، یہ سال بھی عید منائے، زندگی میں یہ سال بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ کسی مسلمان کے 50 مرتبہ آیا یہ مہینہ اور 12 ربیع الاول کو عید مناتے رہے، گھر میں کھیر پوریاں پکا کے کھاتے رہے۔ کسی عورت، کسی ایمان والی ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی میں 20 مرتبہ، 10 مرتبہ، کسی کے 30 مرتبہ، 40 مرتبہ ہر سال یہ مہینہ آتا رہا، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو یہ عورتیں نبی کی ولادت کی خوشی میں عید میلاد النبی منانے میں گھر میں پوریاں اور کھیر، حلوہ، کھانا پکانے میں یہ ہر سال جو ہے سو اس ذمہ داری کو پوری کرتے رہے، اور اس کو ثواب اور عبادت سمجھ کر۔ تو ایسی عورتیں بھی ہیں جن کی زندگی میں 30 مرتبہ آیا، 40 مرتبہ یہ مہینہ 12 تاریخ آئی، اور مسلمانوں میں کسی کے نوجوان کی زندگی میں 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، کسی کے 40 مرتبہ ہر سال یہ مہینہ ملا، ہر سال کے یہ مہینے میں 12 تاریخ ملی، اور یہی کام ہوتا رہا۔ جلوس بنا کر نکلتے رہے، جلوس میں شریک ہوتے رہے، عید میلاد النبی مناتے رہے۔ کیا کچھ زندگی میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کیا زندگی میں سنتوں میں کوئی ایک سنت کا اضافہ ہوا ہے؟ 25 سال زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، 25 سال اس مہینے کی 12 تاریخ کو میں عید منایا، عید میلاد النبی کے نام پر، جلوس میں، جلسوں میں شرکت کرتا رہا، عشق محبت کے نعرے میں لگاتے رہا، نبی کا عاشق اور غلام ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، ہر سال یہی ہوتا رہا۔ کیا میری زندگی میں عملی طور پر کوئی ایک سنت کا اضافہ ہوا؟ کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ 25 سال زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ اور 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، 25 سال کھیر پوریاں کھائے، 25 سال عید میلاد النبی منائے، عشق محبت کے نعرے، عاشقی غلامی کے دعوے اور نعرے تو لگاتے رہے، لیکن 25 سال گزر گئے، چہرے پہ داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، سنت کے مطابق اپنے کپڑوں کو پہننے کی فکر نہیں ہوئی، نہ تو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق ہوئی، نہ سنت کے مطابق کھانے کی توفیق ہوئی، نہ سنت کے مطابق سونے کی، اٹھنے کی۔ کوئی ایک سنت زندگی میں اضافہ نہیں ہوا،
کوئی ایک عورت اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی لائی ہے بول کے نہیں بتا سکتی۔ 25 سال سے نبی کی محبت میں کھیر پوریاں پکائی، خود بھی کھائی، گھر والوں کو کھلائی، لیکن 25 سال میں کوئی ایک رسم زندگی سے ختم نہیں ہوئی، کوئی ایک سنت زندگی میں داخل نہیں ہوئی۔ 25 سال کھیر پوریاں پکاتے رہی، کھاتے رہی، گھر میں کھلاتے رہی، اور عید ہے بول کے سب کو خوشیاں میں شریک کرتی رہی، لیکن 25 سال کسی کے یہ مہینہ آیا زندگی میں، کسی کے 20 سال، کسی عورت کے 40 سال، لیکن نہ زندگی میں منجے سانچک چوتھی جمعگی کی رسمیں ختم ہوئی، شادیوں سے یہ رسمیں گھر سے نکلی، نہ تو کوئی اور رسمیں زندگیوں سے نکلی، نہ فرائض کی فکر، نہ واجبات کی فکر، نہ سنت کی فکر۔ تو پھر ہم کیا نبی کی ولادت کی خوشی منائیں؟ کیا ہم نعرے عشق محبت کے پھر لگائیں؟ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ہم نے جو عید منائی، جو عشق محبت کے نعرے جو ہم نے دنیا والوں کو لگا کے بتایا، کیا واقعی زندگی بھی ہماری ویسی بنی؟ ایک سنت میں اضافہ نہیں۔ کسی کے 25 سال یہ مہینہ آیا زندگی میں، 12 تاریخیں، کسی عورت کے 20 سال، کسی عورت کے 40 سال، 30 سال، لیکن زندگیوں کا حال دیکھیے، وہی ویران قبرستان کی طرح زندگی پڑی ہوئی ہے۔ 25 سال، 20 سال، 10 سال یہ مہینہ اور تاریخ آتے رہی، نہ تو شراب پینے والا شراب سے توبہ کرا، نہ سود کھانے والا سود سے توبہ نہیں کرا، داڑھی کاٹنے والا داڑھی نہ تو چہرے پہ سجایا، ماں باپ کا نافرمان نہ تو ماں باپ کے قدموں میں گر کے معافی مانگا، جورو پہ ظلم کرنے والا شوہر نہ تو جورو سے معافی مانگا، بیوی سے معافی مانگا، عورتیں نہ تو رسم رواجوں سے توبہ کی، نہ تو گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی فکر ہوئی، گھر سے ناچنے والی رنڈیوں کے گانے اور ان کے ڈانس نہیں نکلے، ہمارے گھر سے ناچ گانا ختم نہیں ہوا، قرآن کی تلاوت گھر میں زندہ نہیں ہوئی، حلال اور حرام کی تمیز اور پہچان کی کوئی فکر نہیں ہوئی، خاندانوں کی لڑائی اور جھگڑے آپس میں ختم نہیں ہوئے، دل ویسا ہی گندا بھرا ہوا ہے، بغض سے، کینہ سے، کبوڑ سے، حسد سے، پڑوسیوں سے وہی آپس کی اختلاف باقی رہی، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ویسی ہوتے رہے، نہ تو عورتوں میں سنت کے مطابق زندگی، نہ تو سنت کے مطابق پردہ، عورتوں میں نہ تو فرائض زندہ ہوئے، نہ عورتوں میں حیا آئی، نہ تو گھر کی عورتیں گھر میں دین کے ماحول کو قائم کیا، نہ تو خود نمازی ماں بنی، نہ تو بیٹی کو نماز کی دعوت دینے والی بنی، نہ تو گھر میں قرآن خود پڑھنے کی فکر کری، نہ تو بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے نہ تو اس نے فکر کی، نہ تو خود فجر کو اٹھی، نہ تو بچوں کو اٹھائی، گھر میں نہ تو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہوئی، وہی سال بھر ناچ گانے گھر میں ہوتے رہے، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک فون کا غلط استعمال ہوتا رہا، گھر میں ہر ایک آپس میں لڑائی جھگڑے لڑ کے ویسے ہی زندگی گزارتے رہے، نوجوانوں کی زندگی میں کوئی فیشن ختم نہیں ہوا، کوئی ایک سنت زندہ نہیں ہوئی، نوجوان کی کٹنگ وہی کٹنگ جو یہود اور نصارہ کی ہوتی ہے، بت پرستوں کے ہوتی ہے، انہی کے طریقے پہ بال ہے، انہی کے طریقے پہ کپڑے ہیں، انہی کا پیشاب اور تھوک چاٹا جا رہا ہے، ہیپی نیو ایئر کا کیک کاٹ کر، برتھ ڈے پارٹی منا کر، ان جیسی کٹنگ اور اپنے بال اور کپڑے پہن کر، ان جیسے بال رکھ کر
اور ولیمے میں کوٹ اور پینٹ ان کی نقل مار کر کوئی تبدیلی نہیں آئی نوجوانوں میں کوئی سنت زندہ نہیں ہوئی۔ زنا کرنے والا زنا سے توبہ نہیں کرا، جس کی نگاہیں گندی ہو گئی غلط چیزیں دیکھ کر، نہ تو اس نے توبہ کی، نہ تو بچیاں حیادار بنی، نہ تو بچیاں غیر محرم بچوں سے جو کالج اسکول میں اور آفس میں جو تعلق کو قائم کرے تھے، نہ تو اس سے توبہ کرے، نہ تو نماز کی فکر اپنے اندر آئی، نہ تو امی عائشہ اور فاطمہ کی زندگی سامنے ہے۔ وہی بے حیائی، وہی ناچ گانا، وہی نامحرم مردوں سے تعلق قائم کرنا، وہی پارکوں میں جو ہے سو جا کے ان کے ساتھ منہ کالا کرنا، وہی اویو لارجوں میں جا کے اپنے کپڑے اتار کے ان کو اپنی شرمگاہ بتانا اور ان کو جو ہے سو پوری اجازت اختیار دینا کہ تم جو چاہے کرو میرے ساتھ، میں جو ہے سو تمہارے لیے میں نے پورے راستے کھول کے رکھ دی ہوں، چاہے تو تم میرے ساتھ 1 نہیں 10 بار زنا کرو۔ کوئی زندگیوں میں گناہ ختم نہیں ہوا، کوئی نیکی کی توفیق نہیں ہوئی، نہ تو نبی کی سیرت پڑھنے کی فکر ہوئی، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب گھر میں آئی، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے معلوم کیے، آپ کی عبادت کیسی تھی نہ تو ہم نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی نہ تو ہم نے جانا، آپ نے نکاح کرنے کا کیا طریقہ دیا، کیا طریقہ امت کو بتایا ہے نہ تو ہم نے سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی زندگی کیسی تھی نہ تو ہم نے پڑھا، مدینے کی زندگی کیسی تھی نہ تو ہم نے دیکھا، پھر یہ کیا عید میلاد النبی ہم منائیں، پھر یہ کیا عشق اور محبت کے پھر ہم جو سو نعرے اور دعوے لگائیں۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی، 25 سال زندگی میں مہینہ آیا، یہ تاریخ آئی، 20 سال 15 سال 25 سال کسی کے 40 سال، نہ تو جوانوں میں کوئی تبدیلی آئی، نہ تو بڑوں میں کوئی تبدیلی آئی، نہ تو عورتوں میں، نہ تو ہماری شادیوں میں سنت زندہ ہوئی، نہ تو کھانے میں، نہ تو عورتوں کے پردے میں تقوی میں کوئی اضافہ ہوا، نہ تو ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہوئی، نہ تو ہمارے گھر بستی میں نمونہ بنے، نہ تو ہمارے گھر میں دین کی تعلیم تربیت کے حلقے قائم ہوئے، نہ تو خاندانوں میں جو لڑائی جھگڑے ہوئے تھے نہ تو وہ ختم ہوئے، نہ تو پڑوسیوں سے جو لڑائی ہوئی تھی نہ تو وہ صلح آپس میں ہوا، نماز کی صف میں مسجد میں کوئی اضافہ نہیں، وہی سال بھر میں 2-3 صف فجر میں وہی صفیں نظر آ رہی ہیں، نہ تو نمازیوں میں کوئی اضافہ ہوا، نہ تو سنت کے مطابق چہرہ اور داڑھی رکھنے والوں میں کوئی اضافہ ہوا، نہ معاشرے سے سانچک منجے چوتھی جمعگیوں کی رسم نکاح سے شادیوں سے ختم ہوئی، نہ معاشرے میں سنت کے مطابق نکاح زندہ ہوا، نہ تو نوجوان تقوی والے بنے، نہ تو نوجوان نامحرم بچیوں سے جو تعلق قائم کرے تھے نہ تو اس سے توبہ کریں، نہ تو اپنے فون میں کے گانے ڈیلیٹ کریں، نہ تو اپنے اسٹیٹس کو انہوں نے بدلا، فون پہ گندی عورتوں کے تصاویر کے بجائے کوئی اور دین کے جو نصیحتیں جو حدیثیں آیتیں رکھیں، کچھ بھی تبدیلی زندگی میں نہیں آئی، سود کھانے والا سود کھا رہا ہے، سود دینے والا دے رہا ہے، شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، عورتیں ناچ گانے میں بھی مصروف ہیں، بے حیائی کے کام بھی کر رہی ہیں، شادیوں میں سانچک منجوں کے جمعگیوں میں بھی پھر وہ سال بھر اسی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ پھر یہ نوجوان جو عشق محبت کے نعرے لگائے تھے جلوس میں، یہ مسلمانوں کی بچیوں کو جو ہے سو پارکوں میں لے جا کے ان کا برقع کھول کے ان کی شرمگاہ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے منہ کالا کر رہے ہیں، یہی مسلمانوں کے بچے جو عشق محبت کے نعرے لگائے تھے، یہی سلمان خان شاہ رخ خان کا پیخانہ چاٹ رہے ہیں، جو اس جیسے کپڑے اس جیسی نقل اور اس جیسا اپنی زندگی کو ان جیسی بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور ان کے تھوک کو چاٹ رہے ہیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں،
نہ تو نوجوانوں میں کوئی تبدیلی، نہ تو بڑوں میں، نہ عبادت میں کوئی اضافہ، نہ سنت میں کوئی اضافہ، نہ گناہ چھوڑنے میں کوئی آگے آیا، تو پھر یہ کون سی عید میلاد النبی ہم منائیں؟ یہ کون سے عشق محبت کے نعرے تھے جو ہم لگائیں؟ یہ کون سا عشق اور یہ کون سی غلامی تھی؟ کون سا نبی سے عشق تھا؟ صرف ہم جلوسوں میں سال بھر لگاتے رہیں۔ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھو صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھو، وہ کیسے عاشق رسول تھے۔ سب سے زیادہ صحابہ کو اگر کوئی محبوب تھا زمین کے اوپر اس دنیا میں، اللہ کے بعد اس کے رسول، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک محبوب تھے۔ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے وطن سے زیادہ سب کچھ قربان کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اشاروں پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنیم کے بازار میں مشرکین اور کفار مکہ نے پکڑ کر ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے جب ان کو تیار کیا گیا، اس سے پہلے ان سے خواہش پوچھی گئی، آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، تو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے نماز ختم کی اور کہا اگر تمہیں یہ خیال نہ آتا کہ میں نماز لمبی کر رہا ہوں اس لیے موت کے ڈر کی وجہ سے، تو میں اور اپنی نماز کو میں لمبی کرتا۔ اس کے بعد ان کو سولی پر، تخت پر جب ان کو چڑھایا جا رہا تھا سولی دینے کے لیے، جب ان سے یہ بات پوچھی گئی، اے خبیب تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لایا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے ان کے بدلے میں، اور تم اپنے بیوی بچوں میں رہو، خوش و خرم رہو، چین اور سکون سے زندگی گزارو، اور تمہارے بدلے میں تمہارے نبی کی جان مار دی جائے، ان کو سولی پہ ہم چڑھا دیں، کیا تم منظور ہے؟ تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ارے ظالموں، تم نے اتنی بڑی بات میرے سے پوچھی ہے، سنو یہ تو دور کی بات ہے کہ میری جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لایا جائے، میں اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہوں جہاں پر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہیں پر ہی ان کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ تھے عاشق رسول، یہ تھے نبی سے محبت کرنے والے۔ حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، پورے منافقین کی لسٹ ان کے پاس تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بڑے صحابہ میں سے ہے، بڑے صحابی، بڑے درجے کے رازدار ہیں۔ خسرا کے محل میں جو ہے سو گئے ہیں وہاں پر، اور جب کھانا رکھا گیا کھانے کے لیے، کھانا کھاتے کھاتے کچھ کھانے کا لقمہ اور کچھ کھانا نیچے سے جو ہے سو ہاتھ میں سے چھوٹ کے نیچے گر گیا، وہ کھانا اٹھا کے جب کھانے لگے تو کسی نے آپ کو کونی سے مار دی کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہ اتنے بڑے سپر پاور جو اس دور کا سپر پاور مانا جاتا تھا، جس طرح سے آج امریکہ اسرائیل کو دنیا میں لوگ مانتے ہیں، خسرا کے محل میں کھانا کھا رہے ہیں کہ لقمے میں سے کچھ کھانا نیچے گر گیا، اس کو اٹھا کے کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی تعلیمات ہے کہ آپ نے فرمایا جو کھانا چھوٹ کے نیچے گر جائے، اگر وہ ناپاک نہیں ہوا، اس کو کوئی غلاظت نہیں لگی، جب صاف ہے اس کو صاف کر کے کھا سکتے ہیں، تو اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنا نہیں چاہیے، اسے صاف کر کے اٹھا کے کھانا چاہیے۔ تو وہ ساتھی جو آپ کو کونی مار کے اشارہ کیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی، اتنے بڑے جو ہے سو دنیا کے سپر پاور کے محل میں یہ حرکت کیسی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ بیوقوفوں کی وجہ سے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہوتے ہیں عاشق رسول۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کیا ان کی وجہ سے
میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو چھوڑ دو کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ آج امت کا کتنا بڑا طبقہ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑے کیا نوجوان کیا عورتیں، ارے ہماری شادیوں میں اگر ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، منجے سانچک کی رسم نہیں کریں گے شادی سے پہلے تو لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، ولیمے میں کوٹ پینٹ نہیں پہنیں گے تو پھر دوستہ کیا کہیں گے، معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھو ان میں اور ہمارے میں کتنا فرق ہے، صحابہ کے عشق میں اور سنت کی اتباع میں اور ہمارے عشق اور محبت میں زمین اور آسمان کا جیسا فرق ہے، اسی طرح ان کے اور ہمارے محبت اور عشق اور اتباع میں بھی فرق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی جی کہہ دیجئے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو کہیے فاتبعونی، وہ میری اتباع کریں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اتباع کرنے کا مسئلہ ہے، عشق محبت نعرے لگانے کا نہیں۔ کتنی جگہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یطیع اللہ و یطیع الرسول، کتنی جگہ جو ہے سو یہ آیتیں آئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کتنے مقام پر جو ہے سو یہ آیتیں آئی ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بھیجا گیا مکہ تو اپنے چاچا زاد بھائی کے گھر گئے تو وہاں پر ان سے کفار مکہ سے بات کرنے سے پہلے ان کے چاچا زاد بھائی نے کہا کہ عثمان جو تم ازار تیبند جو ہے سو پہنے ہو وہ ٹخنوں کے اوپر ہیں، تو جن سے تم بات کرنے جا رہے ہو ان کے یہاں پر یہ چیز کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تھوڑا نیچے کر لو۔ تو کہا کہ میں ان ظالموں کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ کیا بھی سمجھے۔ یہ سنت کی ان کے پاس قدر تھی، ہم سنت ہے بول کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ سنت ہے بول کے صحابہ عمل کرتے تھے۔ کتنے صحابہ کی جو سو مثالیں ہم جو سو دیں، کتنے صحابہ کے عشق اور محبت کی داستانیں ہم سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں، وہاں کا حاکم بنا کر بہت ساری نصیحتیں ان کو کر رہے ہیں کہ معاذ وہاں پر لوگوں میں انصاف کیسا کرو گے، لوگ فیصلہ تمہارے پاس کرنے آئے مقدمہ لے کر تو کیسا انصاف کرو گے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب کلام اللہ قرآن پاک سے میں فیصلہ کروں گا، اگر اس میں نہ پایا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروں گا، اس میں بھی نظر نہیں آیا تو میں اجتہاد کروں گا، خوب سوچوں گا، فکر کروں گا، فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے نبی کے یعنی قاصد کو وہ چیز عطا فرمایا جس سے تیرا نبی خوش ہے۔ بہت ساری نصیحتیں کی کہ معاذ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہے، ان کے پاس جا کے ان کو دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جب یہ بات مان لے تو پھر ان کو یہ حکم دینا کہ روزانہ تمہارے پر دن میں اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ بھی بات مان لے تو پھر ان کو یہ حکم دینا کہ تمہارے مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے، تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ لے کے تم میں کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کا عمدہ مال زکوٰۃ میں سے لینے سے بچنا اور مظلوم کی آہ اور بدوا سے بچنا معاذ، کیونکہ اللہ کے یہاں پر مظلوم اور اللہ کے یہاں پر کوئی بیچ میں پردہ نہیں ہے۔ یہ نصیحتیں کر رہے ہیں آپ۔
بعض اپنے اخلاق کو وہاں کے لوگوں کے سامنے اچھے رکھنا، بہت ساری نصیحتیں کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اونٹنی کے ساتھ چلتے رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہے تو آپ سوار ہو جائیے، میں نیچے اتر کے چلوں گا۔ نہیں معاذ میرے کو چلنے دو۔ آپ شہر کے آگے جو ہے سو ان کو چھوڑ کے آئے، مدینے کا شہر ختم ہو گیا، اتنی دور کا فاصلہ پیدل چلتے رہے اپنے صحابی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ جب تم یمن سے مدینہ پھر واپس آؤ گے تو تم مجھے نہ پاؤ گے، میری مسجد اور قبر پہ سے تم گزرو گے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی نے ان کو بتا دیا، یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ معاذ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، جب تم مدینہ آؤ گے تو میں اب دنیا میں تم جب آؤ گے تو زندہ نہیں رہوں گا، میری وفات ہو جائے گی جب تم آؤ گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کیا درد تھا صحابہ کو، کیا عشق تھا، کیا جدائی تھی، وہ مدینے کی نبی کی جدائی کو دیکھ کے معاذ رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کیسا انہوں نے صبر کیا اللہ کے نبی کے اشاروں پہ، کیا انہوں نے اپنا کیا کچھ نہیں قربان کیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاذ رونا نہیں، کام کرو جا کے، کل قیامت میں وہ شخص چاہے وہ جہاں پر بھی ہو میرے قریب ہوگا، متقی جو ہوگا۔ یہ نصیحتیں کرتے رہے اور آخری میں یہ بات کہی تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ کتنی قربانی دے کے گئے کہ یہ اللہ کے نبی کی آخری ملاقات ہے کہ اب میں جب آؤں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں پاؤں گا، آپ کی قبر سے میرے کو گزرنا پڑے گا۔ یہ تھے عاشق رسول۔ پھر بعد میں پھر وہ آنے کے بعد پھر وہ ملک شام چلے گئے، پھر وہاں پر طاعون کی جو سو بیماری میں مبتلا ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کی 2 بیویاں، بیٹیاں اور آپ کا بیٹا، خود آپ بھی جو سو اس بیماری میں جو سو شہید ہو گئے۔ یہ عاشق رسول ہے جو اللہ کے دین کے لیے دنیا میں پھیل گئے۔ جنگ موتا کے موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کو امیر بنا کر آپ نے لشکر کا بھیجا۔ اگر یہ شہید ہو جائیں زید تو جعفر امیر بنے، جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ بنے۔ جماعت لشکر تیار ہو گیا، روانہ ہو گیا، اور پیچھے جو ہے سو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ رک گئے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر کے چلا جاؤں۔ کوئی بیوی بچوں کے ملاقات اور گھر کی دعوت کے لیے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے نہیں رکے تھے، کوئی دنیا کی اس میں غرض نہیں تھی، کوئی اپنی چاہت نہیں تھی۔ چاہت تھی تو یہ تھی کہ پتہ نہیں اب جہاد میں جا رہے ہیں کہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ چیز بتا دی کہ جب یہ شہید ہوں گے تو یہ امیر، یہ شہید ہوں گے تو یہ امیر۔ تو یہ اشارہ بھی تھا، یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو بھیجا تو یہ پیچھے رہ گئے تاکہ میں آخری زندگی کی جمعہ مسجد نبی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر لوں، تاکہ یہ سعادت میرے کو مل جائے۔ کون سا اس میں گناہ تھا، کون سا جو ہے سو اس میں جو ہے سو دنیا کی غرض تھی۔ مسجد نبوی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کا مل جانا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جمعہ کے دن کی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، مسجد نبوی کی نماز کی فضیلت، خود اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دیکھا جمعہ کے دن کہ عبداللہ بن رواحہ تم یہیں پر ہی رکے ہوئے نہیں گئے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس سواری ہے، میں تیز جو ہے سو اپنی سواری کو جو سو دوڑا کے میں جا کے اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا، لشکر سے، جماعت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان میں اور تمہارے میں کوئی اب برابری نہیں ہے، کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں جا کے ملوں گا، کہ تمہارے میں ان میں اتنا فرق ہو گیا ہے، وہ جنت میں تمہارے سے 500 سال پہلے جائیں گے
اور یہ تمہارا رکنا یہ تمہارے لیے ان سے جنت میں 500 سال کے بعد تم جاؤ گے، اتنا فرق ہو چکا ہے۔ چلے گئے پھر اور شہید ہو گئے یہ تینوں صحابی۔ مسجد نبی میں اللہ پاک پردہ ہٹا دیا، آپ دیکھ رہے کہ زید شہید ہو گئے، جعفر نے جھنڈا اٹھایا، جعفر شہید ہو گئے، پھر یہ بھی شہید ہو گئے۔ 15,000 کے آس پاس میں حجاز مقدس میں صحابہ اکرام کی خبریں ملتی ہیں، تحقیق پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 1 لاکھ سے صحابہ تھے، حجۃ الوداع میں صحابہ کی بڑی تعداد تھی۔ کہاں ہے وہ صحابہ کی مزاریں، قبریں؟ پوری دنیا میں اللہ کے دین کے لیے، نبی کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنا گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ کے قربان کر کے چلے گئے۔ یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے اصل میں عشق کرنے والے، محبت کرنے والے نبی سے۔ 70 سال میں دین کے لیے کچھ نہیں ہو سکا ہمارے سے، ہوا تو بھی اس نبی کے سنتوں کو ہی مٹانا ہوا، اس نبی کے دین کو ہی زندگی سے گھر سے نکالنا ہوا۔ یہ ہے صحابہ۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ان کے بارے میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے جو سرکش ہوتا تو ہم بگڑ جاتے تھے، دیغ کیا چیز ہے ہم توف سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے صحابہ، عشق اور محبت کا حق ادا کر کے بتا دیے۔ اگر عشق اور محبت صرف کھیر پوریاں کھانے کا نام ہوتا، جھنڈے گھروں پہ لگانے کا نام ہوتا، جلوس بنا کر اگر نکلنے کا نام ہوتا، ارے ظالموں، ارے بدعتیوں، قبر کے پجاریوں، نبی کے دین میں اپنی طرف سے چیزوں کو داخل کر کے بدعتیوں کی جماعت میں شامل ہونے والوں، پھر صحابہ کیوں گھر چھوڑتے تھے؟ صحابہ کیوں دنیا میں اپنی قبریں بنا لیتے تھے؟ صحابہ کیوں نبی کو، مدینے کو، مکے کو چھوڑ کے نکل جاتے تھے؟ اگر محبت عشق جس کو تم سمجھ رہے ہو ظالموں، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ مدینے سے مکے تک، یا مکے سے مدینے تک، یا مدینے سے باہر کہیں اور جا کے وہاں تک اپنے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، کچروں پہ جھنڈے ہاتھوں میں لے کے مدینے کو سجا کے، مدینے کی گلیاں سجا کے، اور جو ہے سو گھروں پہ جھنڈے لگا کے، وہ بھی عشق محبت کے نعرے لگاتے تھے، وہ بھی پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول۔ نوجوان بچوں کو شرم آنا چاہیے، پتی پتی پھول پھول یا رسول کہہ رہا ہے زبان سے، اور اپنی کٹنگ دیکھ لے، کتے کی کٹنگ، بندر کی، سور کی کٹنگ۔ کیا تیرے نبی کے بال رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا؟ کیا ہمارے نبی بال کیسے رکھنے ہمارے کو کوئی تعلیم نہیں دی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کرنا سکھایا، نکاح کرنا سکھایا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا سکھایا، وضو کرنا سکھایا، روزہ کیسا رکھنا سکھایا، سحری کیسا کرنا سکھایا، حج عمرہ کیسا کرنا سکھایا، گھر میں کیسا رہنا، باہر کیسا رکھنا، تجارت کیسا کرنا، ملازمت کیسا کرنا۔ ہمارے نبی تو تھوکنے کا طریقہ سکھایا، استنجے کا، پیشاب پیخانے کا بھی طریقہ بتایا کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، بایاں پیر رکھ کے جاؤ، واپس نکلے تو سیدھا پیر رکھ کے باہر نکلو، پھر دعا پڑھو، بیٹھنے کا، آنے جانے کا تک ہمارے کو طریقہ بتایا۔ ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ پتی پتی پھول پھول بھی بولتے یا رسول، اور برتھڈے پارٹیاں کر کے ان جیسی کٹنگ بنا لے کے، ہیپی نیو ایئر میں کیکاں کاٹ کے، اور سنکرانتی میں پتنگا اڑا کے، دیپاولی میں پٹاخے پھوڑ کے بت پرستوں کا گوبر کھاتے ہو، ادھر سے یہود اور نصارہ کا پیشاب پیتے ہو، پھر نبی کے عشق محبت کے نعرے بھی لگاتے ہو۔ ثابت تو کرو اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، اپنے طرز و عمل سے، جیسا صحابہ ثابت کر کے بتائے ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی سے عشق اور محبت کیسا کرتے ہیں بتا کے دنیا والوں کو چلے گئے، وہ پورا جان اور مال، پورا گھر کا گھر پورا سب قربان کر دیے نبی کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں سب کا حق ادا کر دیا، دنیا میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، آخرت میں اللہ کرے گا۔ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیے، اپنا مال سب کچھ، اپنا گھرانہ سب کچھ اللہ کے دین کے لگا دیے۔ صحابہ تو مٹنے کے لیے، اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے نبی کے اشاروں پہ جو سو تیار رہتے تھے۔ وہ عاشق رسول تھے، وہ اصل غلامی کا حق ادا کریں، وہ دین کے لیے اپنا تن من دھن لگا دے کہ پوری دنیا میں نبی کا لایا ہوا دین دنیا میں عام کر کے گئے۔ خواجہ معین الدین حسن سنجیری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول ہے، وہ نبی کے غلام سچے ہیں جو ہندوستان میں آ کے اس نبی کے دین کی تبلیغ کر کے لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائے۔ ہم کیا کریں؟ ہم 70 سال 40 سال میں کیا کریں؟ ان بت پرستوں کا ہی گوبر کھائے، شادیوں میں منجے سانچا کے رسم رواجاں کر کے، یہ یہودیوں کا پیشاب پیخانہ تھوک چاٹے ہیں، برتھ ڈے پارٹیاں کر کے، ہیپی برتھ ڈے کے کیکا کاٹ کے، سالگرہ منا کے، ان کے طریقوں پہ اپنی زندگی کو ڈال کے، اور آج مارا بھی انہی کے ہاتھ سے کھا رہے ہو۔ جو شادیوں میں منجے سانچا کا جن بت پرستوں کے طریقوں کو تم کر رہے ہو، آج ٹرینوں میں وہی مار رہے تمہیں، گھروں میں گھس کے وہی مار رہے، مسجدوں کو وہی توڑ رہے، تمہارے جو ہے سو گھروں کو وہی جلا رہے۔ جو یہود نصارہ کا جو پیشاب تھوک چاٹ رہے ہو، برتھ ڈے پارٹیاں اور ہیپی نیو ایئر کے کیک کاٹ کے منا کے، وہی مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، آج چن چن کے مار رہے ہیں۔ اور صحابہ ایک ایک سنت پہ عمل کریں، خیسر اور خسرا سپر پاور طاقتوں کو گھٹنوں پہ جو ہے سو بل گرنے پہ مجبور کر دیے۔ سنت پہ عمل کر کے ہی وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے صحابہ، اور آج ہم سنت پہ عمل کرنے سے شرما رہے ہیں۔ داڑھی رکھے تو میں کیسا دکھتا ہوں، کہ صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے۔ تو پہلے اپنے آپ کو زندگی ویسی بناؤ، ثبوت دیو، نہیں دل میں محبت رہنا، کھانا بھی دل میں سمجھ کے کھائے سمجھ لینا، جورو کے پاس نہیں جانا، بیوی کے پاس الگ سو کے دل میں میں ہم بستری کر لیا، بیوی کو حمل ٹھہر گیا سمجھ لینا، کھانا بھی نہیں کھانا، میں کھا لیا دل میں سمجھ لینا۔ پھر یہ کام تو پورے کرتے ہیں، بیوی کے پاس گئے تو ہم بستری پوری ہوتی، اپنا تقاضا پورا ہوتا، شوق پورا ہوتا، خواہش پوری ہوتی، کھانا پیٹ بھر کے کوڑ ڈکا بھرے تک کھائے تو سکون پڑتا۔ اور عشق محبت خالی دل میں رہنا، عشق محبت اپنے چہرے سے بتا، کہ جیسا آج دنیا میں سکھ بھائی ہے، ہزاروں میں بھی اگر وہ ایک ٹھہر جائے تو وہ سکھ ہے بول کے پہچان ہوتی، اور ہم ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بھی اگر ہم ٹھہریں گے تو آج ہماری پہچان نہیں ہے مسلمان ہم ہے یا نہیں، نہ تو ہمارے چہروں سے، نہ تو کپڑوں سے، نہ تو ہمارے شادیوں سے ہم مسلمان نظر آ رہے، نہ تو ہمارے کھانے کمانے سے۔ تو ظالموں، عید میلاد النبی عشق محبت کے نعرے جلوس بعد میں نکالو، پہلے دعوے کے مطابق بن کے بتاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔